سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن پہنچ گئے۔ ایئر ایمبولنس نے بحفاظت ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ کر کے لینڈنگ کا بتایا۔ نواز شریف ایئرپورٹ سے اپنے صاحبزادے حسین نواز کے گھر منتقل، رات آرام کے بعد صبح ہارلے اسٹریٹ کلینک جائیں گے، ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں گے۔ علاج لندن میں ہی ہوگا یا امریکہ میں، ڈاکٹرز اس پر بھی مشاورت کریں گے۔ ان کو امریکہ جانا چاہیے کیونکہ جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام ان کی جو بیماریاں ہیں ان کا ایک چھت تلے علاج ہو۔ ساری قوم سے میں یہ درخواست کروں گا کہ پلیز میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ میاں صاحب کو علاج کے لیے امریکہ جانا چاہیے۔ حسین نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا میاں صاحب کا علاج وہاں ہونا چاہیے جہاں تمام سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے ہو، یہاں ایسی سہولیات موجود نہیں۔ قوم سے سابق وزیر اعظم کی صحت کے لیے دعا کی بھی اپیل۔ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کے خلاف حکومت کا اپیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم نے سرنڈر کر دیا تو یہ اس کی بھول ہے۔ ملکی دولت لوٹنے والوں کا احتساب جاری رہے گا۔ اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ فروغ نسیم بولے نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب کو اللہ صحت دے، جس طرح سے سیڑھیاں بھاگ کے وہ چڑھے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے، اور میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سے طبیعت میں بہتری جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ واپس اللہ کرے وہ آئیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اس کے لیے کافی چلے کاٹنے پڑیں گے۔ نواز شریف کی روانگی مجھے کیوں نکالا سے خدا کے لیے مجھے نکالو تک کا سفر قرار۔ فواد چودھری بولے نواز شریف کے لیے ہفتے کو عدالت لگی، بیرون ملک بھیجنے کے طریقہ کار پر بھی اختلاف ہے۔ جس طرح آج وہ سیڑھیاں چڑھے، لگتا ہے فیصلے کے بعد طبیعت بہتر ہو گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی شاعرانہ تبصرہ کیا۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چلا گیا جہاز پر جو لندن میں بنتے ہیں، مجھے ان فلیٹوں میں تلاش کر۔ این آر او بالکل نہیں دیا گیا، نہ کسی کو دیا جائے گا۔ این آر او وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جائیدادیں واپس کر دی جاتی ہیں، کیسز ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ نواز شریف کا نام نکالنے یا نہ نکالنے کا اختیار حکومت کے پاس تھا۔ انڈیمنٹی بانڈز نہ دینے پر صاف کہتے کہ نام نہیں نکالیں گے۔ رانا تنویر کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، چیئرمین نیب کے بیان پر بولے تبدیلی کی یہ ہوا تو بہت پہلے چلنی چاہیے تھی۔ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ نہ کوئی ڈھیل ہوگی، نہ کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے، نہ کوئی NRO ہوگا۔ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، ہم دوسرے محاذ کی طرف جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نے بدلتے موسم کی خبر دے دی، کہا ہم پر تنقید کی جاتی ہے کہ نیب کا جھکاؤ ایک طرف ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکمران جماعت بری ذمہ ہے، ایک صوبے میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، سب سن لیں ڈیل ہوگی نہ ہی ڈھیل ہوگی، کسی کو کوئی NRO نہیں ملے گا۔ BRT میں سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے، کرکٹ بورڈ میں کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، دورہ سری لنکا کے بعد ایکشن کا بھی انڈیا دے دیا۔ اب تمہاری چولیں ہل چکی ہیں، تمہارے جڑیں کٹ چکی ہیں، اب اپنے دن گنتے جاؤ۔ ہم اسلام آباد ویسے نہیں گئے تھے اور ہم اسلام آباد سے ویسے نہیں آئے ہیں۔ حکومت کی جڑیں کٹ گئیں اور چولیں ہل گئیں، اب دن گنتے جاؤ۔ مولانا فضل الرحمان نے پھر تبدیلی کا اشارہ دے دیا، کہا ہم اسلام آباد ایسے نہیں گئے تھے، واپس بھی ویسے ہی نہیں آئے، پلان A اور B کے بعد پلان C بھی تیار، قوم کو دوبارہ الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ NRO نہ دینے والوں کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنی بہن کو NRO دیا، سلائی مشین سے کمیٹی کے کنوینر حیثیت سے میں کہ راتوں رات کھول دیے جائے، جو عوام کو تکلیف ہے وہ دوبارہ نہ ہو، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ضلع کی سطح پہ ابھی مشترکہ جلسے ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کا ملک بھر میں دھرنے ختم کرنے کا اعلان، اکرم درانی کی سربراہی میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس، گفتگو میں کہا اپوزیشن میں کوئی اختلاف نہیں، حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ضلعی سطح پر جلسے کیے جائیں گے،
احسن اقبال بولے اب ہمارا پلان A+ ہوگا۔ میاں افتخار کہتے ہیں مولانا سے ڈرو، اسمبلی میں نہیں لیکن سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر بن گیا۔ سائیں سرکار کی کارکردگی پر بلاول بھٹو کا غصے کا اظہار، سندھ کابینہ کے وزراء کو کھری کھری سنا دی، وزراء کو ٹریک پر آنے کے لیے 30 دنوں کا الٹیمیٹم بھی دے دیا، کہا کارکردگی بہتر بنائیں ورنہ آپشن بہت ہیں، زیادہ برداشت نہیں کروں گا۔ تبدیلی سرکار میں ایک ہی روز میں وزراء کے قلمدان تبدیل، فردوس عاشق نے کل ٹویٹ میں خسرو بختیار کو پیٹرولیم کا قلمدان دینے کا اعلان کیا۔ آج نوٹیفیکیشن نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کا محکمہ سونپ دیا۔ اسد عمر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور صاحبزادہ محبوب سلطان وفاقی وزیر سیفران مقرر۔ وزیر اعظم عمران خان سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات، قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا، میں تو ان سے بالمشافہ کبھی نہیں ملا اور نہ وہ مجھے کبھی ملے، اور نہ کبھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا مجھے ملنے کی، اور کبھی نہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ جنرل پاشا سے کبھی ملاقات ہوئی نہ کوئی پیغام ملا۔ علیم خان کی چودھری پرویز الہی کے بیان کی تردید، کہا کسی کے کہنے پر PTI میں نہیں آیا، عمران خان خود گھر آئے جس کے بعد شمولیت کا اعلان کیا۔ آرمی چیف جنرل قائد باجوہ کا دورہ ایران، تہران میں ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں، باہمی تعلقات، سیکیورٹی امور اور تعاون پر بات چیت۔ کے شکنجے میں آ گئے سابق MD ویسٹ مینجمنٹ لاہور وسیم اجمل گرفتار، 1 ارب سے زائد کی کرپشن کا الزام، کراچی کی DMC غربی کے دفتر پر بھی اینٹی کرپشن کا چھاپا، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ سابق صدر پرویز مشرف آئین سے غداری کے مرتکب ہیں یا نہیں، خصوصی عدالت نے 7 سال بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا، 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ فوجی عامر کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ 2013 میں درج ہوا تھا، نواز حکومت نے کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ PTV اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم کی بریت یا درخواست مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت 5 دسمبر کو فیصلہ سنائے گی۔ سرکاری وکیل نے مقدمے کو سیاسی قرار دے دیا، دلائل دیے، عمران خان کی بریت پر کوئی اعتراض نہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈاکو راز، سرجانی میں فائرنگ سے 4 سالہ بچی دم توڑ گئی، بچی کا ماموں شدید زخمی، پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی وائرنگ سے جاں بحق، امل عمر کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت، IG سندھ اور ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر پیش، چیئرمین ہیلتھ کمیشن پر جسٹس گلزار برہم ہو گئے، کہا عدالتی حکم کے بعد آپ کے لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں، ثابت ہو گیا تو پورے محکمے کو ختم کر دیں گے۔ کتوں کے حملے میں زخمی حسنین کے زخم بھرنے لگے، طبیعت میں بہتری کے بعد وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ جمعرات کو دوسری سرجری پر مشاورت کرے گا۔ ویکسین کی عدم دستیابی پر چیئرمین نیب کا بھی اظہار افسوس، کہا عوام پر کتوں کے حملے کے ذمہ دار ارباب اختیار ہے، کروڑوں کا بجٹ ہے لیکن ویکسین پھر بھی موجود نہیں۔ کراچی میں ٹائیفائیڈ سے بچوں کی ویکسین سے بچے بیمار، ماہرین نے ذمہ داری غیر تربیتی یافتہ عملے پر ڈال دی، سوشل میڈیا پر بھی طوفان کھڑا ہو گیا، بچوں کو ویکسین لگوائیں یا نہیں، والدین بھی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اسلام آباد کی 3 سالہ ماہنور کرن خون کی مختلف بیماریوں کا شکار، بچی کے پلیٹلیٹ 6000 سے اوپر جاتے ہی نہیں، منہ اور دانتوں سے پھر اکثر خون کا رساؤ ہوتا ہے۔ والد کہتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ میں تاخیر سے جان کو خطرہ ہے، علاج کے لیے خطیر رقم درکار ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو جو ٹرانسپلانٹ کرائیں، جو ڈونر ہے وہ بھی میری بیٹی ہے، اس سے بڑی ہے، جو صرف پیسوں کی وجہ سے میرا یہ کام رکا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جلد سے جلد اس کی جو ہے زندگی بچا۔
دریائے ستلج میں ڈوبنے والے 6 افراد کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صبح شروع ہونے والا ریسکیو آپریشن اندھیرے کے باعث پھر روک دیا گیا۔ مختلف شہروں میں خوفناک ٹریفک حادثات، 30 سے زائد افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا احتجاج حکومت کی یقین دہانی پر ختم۔ ترقیاتی فنڈز کے اجرا سمیت دیگر مطالبات کے لیے کمیٹی قائم۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کو ترقیاتی فنڈز کا 35% دیا جائے گا۔ قانون سازی سے قبل اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ سندھ یونیورسٹی جامشورو کی طالبہ پراسرار طور پر لاپتہ۔ کومل ہاسٹل سے ڈپارٹمنٹ گئی پھر واپس نہ لوٹی۔ پولیس نے والد کی متعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ 4 سال بعد ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بچ گیا مال، خسارہ 73.5% کم ہو گیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اکتوبر میں کرنٹ اکاؤنٹ میں 9 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی سیونگ رہی، برآمدات میں بھی 20% اضافہ ہوا۔ آخرکار ملک کی معیشت درست سمت پر گامزن ہو گئی، حکومتی اصلاحات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں، طالبان کی قید سے 2 غیر ملکی پروفیسرز کو ملی رہائی۔ اقدام 3 طالبان رہنماؤں کی رہائی کے جواب میں اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا خیر مقدم، کہا امن کے لیے فریقین میں اعتماد بڑھے گا، سہولت کاری کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا ہے۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اور دیگر اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا۔ نواز شریف آج اپنے گھر پر آرام کریں گے اور کل ہسپتال جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید سجاد چودھری سے۔ نوید بتائے گا، سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن پہنچ گئے ہیں، اب وہاں کیا ماحول ہے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ برطانیہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے تھے، اس کے بعد روانہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ان کے گھر کے باہر کارکنان تعداد میں جمع ہے۔ اسحاق صاحب جو ہے وہ لندن ان کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ صاحبزادے اور کچھ ایسے ان کے فیملی جو دوسرے ریلیٹیوز ہیں وہ بھی یہاں پر ان کے گھر جو ہے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافی گہما گہمی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کچھ دیر پہلے جو ہے وہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا اور اب وہ اپنے کسی لمحے گھر پہنچنے والے ہیں۔ جی کافی گہما گہمی آپ بتا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن پہنچ گئے۔ نوید سجاد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ بہت شکریہ۔ نواز شریف کا علاج لندن میں نہیں بلکہ امریکہ میں ہونا چاہیے۔ لندن میں حسین نواز کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ لندن میں اس طرح کی سہولیات موجود نہیں۔ جہاں طبی سہولیات ایک ہی چھت تلے ہوں، قوم سے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی اپیل بھی کی۔ میں اس وقت کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ ہمارے لیے اس وقت صرف ایک اہم چیز ہے اور وہ میاں صاحب کا علاج، انشاءاللہ ان کی صحت یابی ہے۔ اور میں آپ سے اور آپ کے توسط سے ساری قوم سے میں یہ درخواست کروں گا کہ پلیز میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اس کو سہل بنا دے، ان کے علاج کو سہل بنا دے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام مشکلات ختم فرما دے۔ ڈاکٹر سے بات ہوگی لیکن ان کو امریکہ جانا چاہیے، کیونکہ جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام ان کی جو بیماریاں ہیں ان کا ایک چھت تلے علاج ہو، جو کہ یہاں پہ اس قسم کی فیسلٹیز جو ہیں یا تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ ہیں۔ عمران خان نے نواز شریف سے متعلق فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اراکین نے وزیر اعظم کو نواز شریف سے متعلق فیصلے کو چیلنج کرنے کا مشورہ دیا۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کو منو ان قبول کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم یہ بھی بولے کہ نواز شریف کے بیرون ملک روانگی پر انڈیمنٹی بانڈ کی شرط ان کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے رکھی تھی، کیونکہ اب عدالت نے ضمانت لے لی ہے تو ہم پر امید ہیں کہ نواز شریف عدالتی فیصلے کو مانیں گے اور علاج مکمل کرنے کے بعد مقررہ وقت میں واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف وطن واپس نہ آئے تو شہباز شریف توہین عدالت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ وزیر قانون فروغ نسیم کی کابینہ اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ، کہا کہ کابینہ نے نواز شریف کی صحت کو دیکھ کر انہیں ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ نواز شریف کی سزا معطل ضرور ہوئی ہے لیکن اپنی جگہ موجود ہے، یہ عدالت کا عبوری حکم ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔
اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو شہباز شریف صاحب کو کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے. ہمارے پاس کنٹیمپٹ لگانے کا کوئی ضابطہ نہیں تھا. کورٹ نے ایکچولی اس کو کنٹیمپٹ میں کنورٹ کر دیا. یونینیمس یہ فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے ایکسٹریم ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ 1 ٹائم 4 ہفتے کی پرمیشن دی جائے. شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب ایک انڈیمنٹی بانڈ دیں. اب اس میں سینٹنس اگر سسپینڈ ضرور ہوا ہے، لیکن سینٹنس سسپینڈ ہونے کا قانون یہ ہے کہ وہ فائنل آرڈر نہیں. تو جب تک فائنل آرڈر نہیں ہو جاتا تو ایک طرح کی ایک لائبلٹی ضرور ہے. فار دا ٹائم بینگ عدالتوں نے اس کو سسپینڈ ضرور کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ایکسٹنگوش ہو گئی ہو، وہ لائبلٹی موجود ہے. لگتا ہے نواز شریف اب وطن واپس نہیں آئیں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے تشویش ظاہر کر دی. کہا کہ ان کی واپسی کے لیے اب چلے ہی کاٹنا پڑیں گے. تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہو گئی. نواز شریف طیارے کی سیڑھیاں بھی دوڑ کر چلتے نظر آئے. الحمدللہ نواز شریف صاحب کو اللہ صحت دے. جس طرح سے سیڑھیاں بھاگ کے وہ چڑھے ہیں، الحمدللہ لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے، اور میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سے طبیعت میں بہتری جو ہے وہ نظر آئی ہے. تو بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں ان کو صحت مند دیکھ کے. اللہ ان کو جو ہے وہ لنڈن جو ہے وہ بڑی صحت سے پہنچائے. پھر اس کے بعد ان کا علاج جو ہے ان کی تسلی کے مطابق ہو. واپس اللہ کرے وہ آئیں، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے لیے کافی چلے کاٹنے پڑیں گے. پہلے جو یہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے جلدی نکالو. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی پر شاعرانہ تنقید کر دی. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دعا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر واپس آئیں اور سارا حساب دیں. مجھے نواز شریف صاحب کے وطن چھوڑ کے جانے پر انتہائی رنج ہے، اور میرا دل ہے اور دعا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر واپس آئیں، اور انہیں ابھی قوم کو بہت سارا حساب دینا ہے. جو شخص یہ کہتا تھا کہ جی مجھے کیوں نکالا، اب وہ مجھے باہر نکالو پہ پہنچ گیا ہے. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چلا گیا جہاز پر جو لندن میں بنتے ہیں، مجھے ان فلیٹوں میں تلاش کر. کسی کو زکام بھی ہو جائے تو علاج لندن میں ہوتا ہے. کیا باقی پاکستانی انسان نہیں؟ چیئرمین نیب کی تنقید. کہا جن ناقدین کو شکایت تھی کہ احتساب یک طرفہ ہوتا ہے تو انہیں بھی یقین دلاتا ہوں کہ جلد اس شکایت کا ازالہ ہو جائے گا. آپ جس ہاسپٹل میں جائیں ایک بیڈ پر 3 بندے، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ آپ کو زکام بھی ہو جائے تو آپ جا کے اپنا علاج معالجہ لندن میں اور امریکہ میں کرواتے ہیں. کیا باقی انسان نہیں ہے؟ ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ وہ ارباب اختیار کی صف میں ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، تو نیب اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھے گا. احتساب کے سلسلے میں نیب کا جھکاؤ ایک طرف ہے، اس بات کی میں نفی بھی کرتا ہوں. ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ہم نے پہلے ان مقدمات کی طرف توجہ دی جو کہ گزشتہ 25 سال 30 سال اور 20 سال سے منظر عام پہ تھے لیکن ایکشن برائے نام تھا. اس کے بعد اب ہم دوسرے محاذ کی طرف جا رہے ہیں. جو کرے گا وہ بھرے گا. نہ کوئی ڈھیل ہوگی، نہ کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے، نہ کوئی NRO ہوگا. جمعیت علماء اسلام کا پلان بی بھی ناکام ہو گیا، جس کے بعد رہبر کمیٹی کے اجلاس میں تمام جماعتوں نے ضلعی سطح پر جلسے کرنے کا اعلان کر دیا. احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کو ایک دن بھی اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتے، جبکہ اکرم درانی نے کہا کہ آج سے تمام شاہراہیں کھول دی جائیں گی. رہبر کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج وہ سڑکیں راتوں رات کھول دیے جائے، جو عوام کو تکلیف ہے وہ دوبارہ نہ ہو. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ضلع کی سطح پہ ابھی مشترکہ جلسے ہوں گے. اس ملک کے اندر اگر ہم نے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو بچانا ہے، اپنے مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہمیں اس ملک سے اس حکومت کو رخصت کرنے میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کرنی. لہٰذا جیسے درانی صاحب نے کہا کہ جو مقاصد ہیں ہم ان سب پر 100% متفق ہیں. ہم اسلام آباد سے ایسے ہی واپس نہیں لوٹے، حکمران بس اب دن گننا شروع کر دیں. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی دھمکی. بنو میں خطاب میں بولے کہ حکمرانوں کا کوئی نظریہ نہیں، ان کے پاس مخالفین کو گالیاں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہاں ایک کام ہوا ہے کہ اپنی بہن کو انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کے تحت NRO دیا ہے.
اور کہتا ہے کہ اس کے پیسے کا حساب نہیں ہوگا. سلائی مشین کی کمائی 70 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے. کوئی ایسا سلائی مشین ہمیں بھی دے دو کہ ایک سال میں ہم اس سے 70 ارب روپے بنا سکیں. بھائی اب تمہاری چولیں ہل چکی ہیں, تمہارے جڑیں کٹ چکی ہیں, اب اپنے دن گنتے جاؤ. ہم اسلام آباد ویسے نہیں گئے تھے اور ہم اسلام آباد سے ویسے نہیں آئے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی خراب کارکردگی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری غصے میں آ گئے. وزراء کو ناقص کارکردگی پر کھری کھری سنا دی. تنقید کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری بولے کہ وزراء ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے. یہ بھی کہا کہ ان کی سیاسی جدوجہد پر وزراء کی خراب کارکردگی نے پانی پھیر دیا ہے. ساتھ ہی وزراء کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت بھی دی. یہ بھی واضح کیا کہ اگر کارکردگی بہتر نہ کی گئی تو کابینہ میں تبدیلیاں کر دی جائیں گی. سندھ اسمبلی اجلاس میں پھر تو میں ہو گئی. اپوزیشن اراکین کی جانب سے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا گیا. وزیر پارلیمانی امور نے فردوس شمیم نقوی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. چیزوں کو لے کر سیاست کر کے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. ہم کبھی نہیں بولتے ان کو کتے کا لفظ, ہم نے ان کے لیے تو کبھی یوز نہیں کیا. سر کیوں ان لوگوں نے نہیں. سر وی ڈیمانڈ اپالوجی فرام لیڈر آف اپوزیشن. سر ہی شوڈ اپالوجائز آن دس ایکٹ. بولیں گے تو میں اپنے ممبرز کو بولوں گا پریویلیج موشن موو کریں گے ان کے خلاف. سر بالکل یہ لیڈر آف اپوزیشن شوڈ اپالوجائز. خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو 28 نومبر کو سنایا جائے گا. اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں دوران سماعت عدالتی استفسار پر رجسٹرار نے بتایا کہ پرویز مشرف کے وکیل عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں, جس پر جسٹس وقار احمد نے کہا کہ آج پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل کے لیے تیسرا موقع دیا تھا. استغاثہ نے تحریری دلائل جمع کرا دیے جو ہمارے لیے کافی ہیں. عدالت نے ہدایت کی کہ مشرف کے وکیل چاہیں تو تحریری دلائل 26 نومبر تک جمع کرا سکتے ہیں. تاہم کیس کا فیصلہ 28 نومبر کو سنایا جائے گا.